فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کی جو جنگ تھی اس جنگ کو لے کر کے لگاتار جو ہے وہ کئی جگہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، فلسطین کے فیور میں بھی ہو رہے تھے، اور وہیں اسرائیل جس طریقے سے لگاتار حملے کر رہا تھا جس میں بوڑھے، بچے، عورتیں، جوان، یہ سبھی لوگوں کی جو ہے اس میں شہادت ہو رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف ہم بتا دیں کہ اسرائیل کے خلاف لگاتار لبنان اور اس کے قریب کے جو دیش تھے وہ لگاتار اس کو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے حملے جاری تھے۔ وہیں لبنان کے ایک بڑے نیتا حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف سید حسن نصر اللہ جو ہے وہ لگاتار ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے فلسطین کو، اور لگاتار وہ بھی جو ہے اسرائیل کو جواب دے رہے تھے، لیکن اسرائیلی حملے میں پچھلے شکروار کو جس طریقے سے ان کی موت ہو گئی ہے اس کو لے کر کے پوری دنیا میں جہاں احتجاج کیے جا رہے ہیں اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت کہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں مسلمانوں نے جس طریقے سے پروٹیسٹ کیے ہیں، جس طریقے سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے شہادت کے پروگرام جو ہے منعقد کیے ہیں کہ جگہ جگہ پہ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ جہاں ہندوستان میں کئی جگہ جو ہے خراج عقیدت پیش کی گئی ہے، وہیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں بھی کل جس طریقے سے دیکھنے کو ملا تھا کہ بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک بہت زیادہ سنکھیا میں لوگوں نے کینڈل مارچ نکالا تھا اور ان کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کی تھی۔ وہیں دوسری طرف پرانے لکھنؤ شہادت میں جو درگاہ حضرت عباس ہے اس میں بھی ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، ایک پروگرام ایک کاریہ آیوجت کیا گیا تھا۔ اس کاریہ میں جو ہے وہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کو لے کر کے، ان کی موت کو لے کر کے یہ کہا گیا کہ یہ موت نہیں، یہ شہادت ہے، اور لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی تھی۔ وہیں دوسری طرف مولانا کلب جواد صاحب نے اس پورے جلسے کو جو ہے وہ سمبودھت کیا تھا اور جس طریقے سے پیش کی تھی جو ہے وہ سید حسن نصر اللہ کو۔ وہیں آج یعنی آج کے دن بھی چھوٹے امام باڑے میں جو انڈینس آرگنائزیشن ہے اس کے تحت اس کے بینر کے ذریعے ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، یعنی سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی موت پر خراج عقیدت پیش کی گئی ہے۔ وہیں یہاں پہ پوسٹر دکھائے گئے ہیں اور جو ہے وہ اپنی سرکار سے اور اپنے یہاں جو لوکل میڈیا ہے انڈیا کی ان سے کہا گیا ہے کہ جو سچ ہے وہ دکھائیں، جو سچ ہے وہ سامنے لائیں۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتا دیں یہاں پہ ہمارے کچھ مولاناؤں سے بھی بات ہوئی ہے اور کچھ لوگ جو سنی جماعت کے تھے ان سے بات ہوئی ہے، شیعہ جماعت کے تھے ان سے بات ہوئی ہے۔ کیا بولا ہے انہوں نے اس معاملے پر کیا کہا ہے حسن نصر اللہ کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ اس طریقے سے لبنان کے ایک بڑے لیڈر اور ساتھ ہی شیعہ دھرم گرو رہے اور اس کے علاوہ حزب اللہ کے کمانڈر سید حسن نصر اللہ پہ جس طریقے سے اسرائیلی حملے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کی موت ہوئی ہے، اس کو لے کر کے آج لگاتار جو ہے وہ ہندوستان میں کئی جگہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ وہیں لکھنؤ میں جلسہ رکھا گیا ہے جس میں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے سید حسن نصر اللہ کو۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے صحافی بھی ہے اور کافی صحافت انہوں نے 27 سال پترکارتا کری ہے، آئیے بات ان سے کرتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیے تاکہ ہمارے درشک جان جائیں۔ میرا نام اختر کاظمی ہے اور آپ نے اتنا بڑا نام میڈیا کا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال صحافت جس دور سے گزر رہی ہے اس میں آج مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو صحافی کروں۔ بہرکیف صحافت جہاں اپنی قلم کی دھار سے لوگوں کی ظلم اور بربریت کو نشانہ بنا کر لوگوں کو دکھانے کا کام کرتی تھی، وہیں آج صحافت کے ایسے بگڑے بول ہو گئے کہ ہمیں بھی اپنا صحافی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بہرکیف جو وہ شخص جس نے اپنی شہادت پیش کی آج وہ تمام جو میڈیا ہے خاص طور سے مین اسٹریم میڈیا ہے جو انہیں آتنکوادی کہہ رہا ہے، ان کو تمام طرح کے تمغے اس انداز کے دے رہا ہے کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آتنکواد کو یہ تو پریبھاشت کرنا پڑے گا پھر سے کہ آتنکواد کسے کہتے ہیں۔ ایک لفظ بہت اہم ہے کہ ظالم کے خلاف کیسے سینہ بے صبر رہا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ شاید یہی
इंसानियत है। और हसन नसरुल्लाह साहब ने अपनी शहादत को देकर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि कैसे जालिम के खिलाफ किया जाए। आज से 1948 से लेकर आज तक जिस तरह से इजराइल ने एक अपना पूरा खित्ता बनाकर और उसको आगे बढ़ाया था, अमेरिका ने उसका साथ दिया, उस पूरे जराइम को छुपाने के लिए आज मीडिया भी साथ दे रहा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के साथ जो एक साथ जोड़ कर रखने वाली बात है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में, आज हर वो हक परस्त इंसान है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला बात, तो हर उस शहीद को अब नमन पेश करेगा, श्रद्धांजलि पेश करेगा, खराज अकीदत पेश करेगा। और यही हम कहना चाहेंगे उन तमाम सहाफियों से, पत्रकारों से, तमाम एंकर से, एंकराओं से जो इसको रूम में बैठकर सिर्फ अपनी पॉडकास्ट के जरिए, अपने इंटरव्यूज के जरिए उनको आतंकवादी डिक्लेयर करें। बात देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी हमारे सामने बात हुई है, हसन नसरुल्लाह जो शहादत हुई है, और कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो है मीडिया पर भी आरोप लगाए उन्होंने। हमारे साथ एक और है, बात कर लेते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका और क्या प्रोग्राम है? इस टाइम हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई है, कहा जा रहा है कि इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई है। इस पर जिस तरीके से एहतजाज चल रहे हैं और शहादत के मामला हो रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये वाज़े तौर पे है कि जब भी किसी भी जालिम के जरिए से किसी मजलूम की शहादत होती है या उस पर जुल्म किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंसानियत परस्त लोग होते हैं उनमें एक यूनिटी पैदा होती है और वो एक जगह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलते हैं और ऐसी शराफतों के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं। तो ये रुकने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और ये कहाँ तक पहुंचेगा इसका अंदाजा जो है शायद किसी को नहीं है। ये बहुत दूर तक जाएगा और अगर इस चीज को रोका नहीं जाता है तो ये इतनी तेजी से बढ़ेगा कि शायद जो है मैं नहीं जानता किसी सरकार के रोकने की हिम्मत भी होगी। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि ये जो शहादत हुई, जो उनकी मौत हुई है, इससे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये कब तक चलेंगे या ये एहतजाज ऐसे ही हो रहा है या होता रहेगा या खत्म हो जाएगा? देखिए, एहतजाज तो रुकने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जब तक जुल्म बढ़ता जाएगा एहतजाज बढ़ता जाएगा। तो जुल्म को पहले खत्म करना होता है, तो जब जुल्म खत्म होता है तो अपने आप जो है जो शांति प्रिय लोग होते हैं, जो इस तरह की हरकतें करने वालों की देखते हैं कि हाँ सरकार हो या गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, वो उनके खिलाफ जो सख्ती से कार्रवाई कर रही है, तो लामहला वो लोग अपने आप जो है इस चीज को जो है खत्म कर देते हैं, एहतजाज खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर इस पर नहीं होता और इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो एहतजाज भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये तो जो यहाँ की जो मीडिया है, बाहर इंटरनेशनल मीडिया है, वो लगातार कह रही है कि हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के कमांडर नहीं बल्कि आतंकवादी, तो इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को दें तो आज मीडिया ट्रायल में तो आपको भी कहिए तो वो आतंकवादी घोषित कर दें, इससे कोई मतलब उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मीडिया कब किसको आतंकवादी बना दे। आप हैं, हम यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, कहीं भी आके जो है मीडिया ट्रायल पे हम लोग को ले लें और उसको जो हिसाब से जो है आतंकवादी घोषित कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देख रहे हैं कि लगातार जो बात हो रही है हसन नसरुल्लाह की शहादत की बात हो रही है, मौत नहीं कहा जा रहा है कि मौत हुई है, शहादत की जा रही है। यहाँ छोटे महामाले में शिया सुन्नी सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं। समझ रहा है कि एक नसरुल्लाह को इस्तेमाल के तो तहरीक इंकलाब की खत्म कर दी, वो बहुत गलत फहमी है। शहीद नसरुल्लाह शहीद के हर खून के खतरे से एक और नसरुल्लाह पैदा होगा और इंशाअल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद करके रखा जाएगा। ये तबाह बर्बाद और आतंकवादी जो है वो इसराइल है, आतंकवादी जो है वो यहाँ के मीडिया नसरुल्लाह को आतंकवादी के है, नसरुल्लाह को आतंकवादी के है, जब उन्हें कभी कभी किसी भी पब्लिक के आदमी नहीं मारा और यहाँ जितने टेजर के जरिए से सैकड़ों पब्लिक के लोगों मार दिया, वोट के नजर में जो है आतंकवादी नहीं था। और आतंकवादी नेतन्याहू है, असल आतंकवादी बाइडन है, असल आतंकवादी इसराइल अमेरिका है और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ऐसे मौके पर क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम बिल्कुल साफ है, वाजे है। वो जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह साहब हो या कोई भी हमारा मुकावमत का शहीद हो, पैगाम वाजे है कि हम हमेशा जो है दिफा के लिए इस्लामी शिआर यानी निशानियों के लिए जालिमीन से लड़ते रहेंगे। हमारा पैगाम बिल्कुल वाजे है, क़ूमू इला ज़ालिमीन, उठो जालिमों के खिलाफ। उन्होंने शहादत जालिमों के खिलाफ दी है, मजलूमों के हक में दी है। और ये मुजाहिरे जो हो रहे हैं ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है
اور جتنے لوگ وہ جیسے بھی لوگ ہوں، وہ چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ وہ مقاومت کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے خلاف ہیں، اور ظالمین کے مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالمین کے خلاف ہیں۔ حضرت ایک سوال جو بہت اہم ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ ایک طرف دیکھ رہی ہے حسرت کی نگاہ سے، کیونکہ کل سے جو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد امت مسلمہ کے وہ تمام افراد، مدنی ہو، مکی ہو یا دیگر تمام درگاہوں یا تمام خانقاہوں کے لوگوں، ان کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کیا اس میں بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے طور پر، تو اس پرچم کو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی دھکا لگا اور لوگوں کو دھکا لگا؟ نہیں، بالکل سوال بجا ہے، بلکہ آپ کے سوال کو میں استقبال کرتے ہوئے اس کو اعتراض مانتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے جو بیانات درج کرائے، جیسے سلمان ندوی صاحب کا بیان آیا، سید سلمان حسینی ندوی صاحب کا بیان، ان کا درس قرآن کے آخر میں انہوں نے اپنی مذمت کا اظہار کیا ہے، اپنا بیان درج کرایا، اور جنہوں نے جو لوگ علم برداری کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھی ہیں، اور ایسے موقع پر یہ موقع ہے اتحاد دکھانے کا، بتانے کا کہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ آپ اسرائیل جو ہے کہ شیعہ یا سنی کا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ لوگ جو حلوے بانٹ رہے ہیں وہ ان کے دماغ خراب ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ اتحاد، وہ مکی ہوں چاہے مدنی ہوں، اصل مکی مدنی وہی ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے، وہی ہے جو اتحاد کے پرچم کے ساتھ کھڑا ہے۔ نام لکھنے سے کوئی مکی مدنی نہیں ہو جاتا ہے، بات ایک دم واضح صاف ہے۔ سید فیضان وارسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حسن رسول اللہ کی شہادت کے بعد یہ چیز جو دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے کہ کتنی محبوب شخصیت تھی، وہ شخصیتیں بھی حسن رسول اللہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں کہ جن کا مذہب کے اعتبار سے یا مسلک اور مشرب کے اعتبار سے حسن رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بالکل بیگانہ تھی، لیکن ان کی کارناموں اور اخلاقی اقدار کی وہ بھی معترف ہیں کہ وہ شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ظلم اور جور کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، ہمیشہ وہ مظلوموں کا حامی تھا، اور اس نے اپنی اخلاقی اعتبار سے بھی جو ہے وہ شخصیت کو تسلیم کروایا ہے۔ دنیا کے اور لیڈر ہوتے ہیں کہ جو اپنی شخصیت کو تسلیم کروانے کے لیے نامعلوم کیا کیا کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے کارناموں کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی شخصیت کا اعتراف کیا ہے۔ اب یہاں کے اوپر جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بہرحال جو ہے ایک معمولی سا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، واقعاً جو اس شخصیت نے جو کارنامے انجام دیے اس کے مقابلے میں جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے دھوکے سے جو ہمارے مذہبی رہنما بھی ہیں اور لبنان کے سیاسی رہنما بھی تھے، ان کو دھوکے سے، بم سے ان کو پورا شہید کر دیا گیا، جس کے دیکھتے ہوئے آج پرانے لکھنؤ میں پورے ہر جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہر گھر پر جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، کالے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، اور یہاں کی عوام جگہ جگہ پر احتجاجی جلسے کر رہی ہے۔ یہاں درگاہ حضرت عباس میں بھی ایک بڑا احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے، جس میں تمام علماء کرام اور لکھنؤ کی عوام بڑی تعداد میں آ رہی ہے، اور ہم اپنی حکومت جو سینٹرل کی ہماری مودی حکومت ہے ان سے بھی یہ بات مانگ کریں گے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ بنائے کہ وہ اس طریقے کے آتنکی حملے بند کرے، اور ہم اپنی میڈیا سے بھی کہیں گے کہ جس کو آتنکی کہنا چاہیے اس کو آتنکی کہہ نہیں رہے ہیں، اور جو مظلوموں کا ساتھ دے رہا تھا اس کو آتنکی کہہ رہے ہیں، تو یہ آتنکی لفظ کہنا ان کے لیے بند کریں، بلکہ وہ اپنے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جن کو ایک دھوکے سے حملہ کر کے اسرائیل نے شہید کر دیا، جس کی ہم لوگ بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ احتجاج بھی ہمارے جاری رہیں گے۔ 9 PM نیوز، ہم دکھائیں گے جھوٹ کو سچ کا آئینہ، سچ کے لیے دیکھتے رہیے 9 PM نیوز۔